الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حیا اور پاک دامنی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے دور میں ایک امیر شخص تھا جس کی بیوی رشک قمر اور پری چہرہ تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ ایک مرتبہ بناؤ سنگار کرتے ہوئے اس نے ناز و نخرے سے اپنے خاوند کو کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھے دیکھے اور میری تمنا کرے۔ خاوند نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جنید بغدادی رحمہ اللہ کو تیری پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ بیوی نے کہا کہ مجھے اجازت ہو تو جنید بغدادی رحمہ اللہ کو آزما لیتی ہوں۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، یہی گھوڑا اور یہی گھوڑے کا میدان، دیکھ لیتی ہوں جنید بغدادی رحمہ اللہ کتنے پانی میں ہے۔ خاوند نے اجازت دے دی۔ وہ عورت بن سور کر جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس آئی اور ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے چہرے سے نقاب کھول دیا۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کی نظر پڑی تو انہوں نے زور سے اللہ کی نام کی ضربیں لگائی۔ اس عورت کے دل پہ یہ نام پیوست ہو گیا، اس کے دل کی حالت بدل گئی۔ وہ اپنے گھر واپس آئی، سب ناز نخرے چھوڑ دیے، زندگی کی صبح و شام بدل گئی۔ سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور ساری رات مصلی پر کھڑی ہو کر گزار دیتی۔ خشیت الہی اور محبت الہی کی وجہ سے آنسوؤں کی لڑیاں اس کے رخسار پر بہتی رہتی۔ اس عورت کا خاوند کہا کرتا تھا کہ میں نے جنید بغدادی رحمہ اللہ کا کیا بگاڑا تھا، اس نے میری بیوی کو راہبہ بنا دیا اور میرے کام کا نہ چھوڑا۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب نور نسبت میرے سینے میں منتقل ہوا تو ایسی باطنی ٹھنڈک نصیب ہوئی کہ باوجود اپنی بھرپور جوانی کے میرے لیے عورت اور دیوار کے درمیان فرق ختم ہو گیا۔ ان واقعات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جو اللہ کے وہ دوست ہوتے ہیں، اولیاء کاملین کو محبت الہی کی ایسی حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ پھر نفسانی اور شہوانی لذتیں ان کے خاطر ہیچ ہو جاتی ہیں۔ گویا اولیاء اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر بالفرض بتقاضۂ بشریت ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو وہ سچی توبہ کے ذریعے اس کو معاف نہیں کروا لیتے، ان کو چین نہیں آتا۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے کسی بزرگ کا، حضرت بعضی اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کی عمدہ دلیل ہے۔ ان کو سچی توبہ پر اتنا اجر ملتا ہے کہ اگر اس کی زکوٰۃ نکال کر تقسیم کرے تو پورے شہر کے گناہ گاروں کی بخشش ہو جائے۔ اہل اللہ فرشتے نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں، ان سے احیاً گناہ سرزد ہو جانا ممکن ہے مگر وہ گناہ پر جمے نہیں رہتے۔ ایسے واقعات بہت شاذ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے کبیرہ گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی ان سے اپنی حفاظت کی چھتری تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سے لرزش اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ خوب آہ و زاری کے ذریعے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کا رونا دھونا، منت سماج کرنا اور معافیہ مانگنا اچھا لگتا ہے اللہ پاک کو۔ بعض اوقات تو سچی توبہ پر اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اصول یہی ہے، ولی اللہ بدکاری پر جمع نہیں رہتا، جبکہ بدکاری پر جمع رہنے والا ولی اللہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں کھوٹ شامل نہیں ہو سکتا، یعنی باطن اس میں جگہ نہیں پا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کتابت کی غلطیاں اور پرنٹ کی غلطیاں ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی غفلت کا مظاہرہ کرے تو قرآن مجید میں کتابت کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر یہ غلطیاں قرار نہیں پکڑ سکتی۔ جب بھی کوئی حافظ عالم اس کو پڑھے گا فوراً اس کی نشاندہی کر دے گا، چنانچہ کھوٹ کو دور کر دیا جائے گا۔ باطل حق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں مل سکے گا۔ جس طرح قرآن مجید میں کتابت کی غلطی قرار نہیں پکڑ سکتی، اسی طرح اہل اللہ کی زندگیوں میں کبیرہ گناہ کی عادت قرار نہیں پکڑ سکتی۔
ولی اللہ وہی شخص ہوتا ہے جو شریعت و سنت پر استقامت کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر شیطان اس سے کوئی غلطی کروانے میں کامیاب ہو بھی جائے تو وہ فوراً نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے، گناہ پر جمع نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان باتوں پر خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔